بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأدوا مال زكاتكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في جامعه في أبواب السفر. معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرض عبادتیں ہیں اس میں اہم ترین عبادت ہے، اور جس طرح سے یہ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر فرض تھا بعین ہی اسی طرح سے اس امت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت فرماتے تو جہاں پر توحید، نماز، حج اور دیگر عبادات کے تعلق سے بیعت فرماتے، وہیں اس بات کے اوپر بھی بیعت فرماتے کہ مال کا نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. تو یہ زکوٰۃ یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اور بہت سارے فوائد بھی ہیں. یہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ زکوٰۃ نکالنا یہ ان اعمال میں سے ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے. جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکوٰۃ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے، یہ کیسا سوال کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت ضروری سوال کر رہا ہے، لہٰذا جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے ان کو یہ عبادت کرنا پڑے گا. کون کون عبادت؟ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے. وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے. وتصل الرحم، اور رشتہ داری کو جوڑنا ہے. معزز سامعین کرام، صحیح البخاری میں اسی حدیث کے بعد جو دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 1397، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کو کر کے میں جنت کے اندر چلا جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایک جنتی آدمی کی طرف دیکھے تو وہ دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے جامع ترمذی ابواب السفر حدیث نمبر 616، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو، ایک مہینے کا جو روزہ ہے وہ روزہ رکھو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو. یہ اعمال کرو گے تو اپنے رب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے. زکوٰۃ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کے اندر لے جانے والا ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بھی اضافہ ہو اور اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال ہے اور مال کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تم میں سے جو بھی اپنے مال کو صدقہ و خیرات کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں بھی اضافہ کرتے ہیں، مال کو بھی دگنا کرتے ہیں اور اپنے اجر و ثواب کو بھی دگنا کرتے ہیں۔ سامعین کرام یاد رکھیے، ہم چاہے زکوٰۃ ادا کریں، چاہے ہم نفلی صدقات و خیرات کریں، ہم جو پیسہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے ہمارے نادان بھائی یہ سوچتے ہیں کہ 1 لاکھ میں 2,500 اگر ہم زکوٰۃ نکال دیں گے ہمارا 2,500 کم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے آمدنی اور جن کے پاس جو پیسے ہیں وہ لاکھوں لاکھ میں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اتنا زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارے مال میں سے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ یا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ اس کی عزت کو مزید بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور سربلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح الترغیب ترہیب کتاب الصدقات کی روایت ہے، ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 3 باتوں پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور میں حدیث سناتا ہوں، خوب اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ بندے کے صدقہ و خیرات سے یا زکوٰۃ نکالنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور وہ اس ظلم کو صبر کرتے ہوئے سہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو اور مزید بڑھا دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقر و فاقہ اور محتاجی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو مال کے اندر کمی نہیں ہو سکتی ہے، مال کے اندر مزید بڑھوتری ہوگی، اور مال کے اندر جو شر ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ مال کے اندر اگر کوئی شر ہے، مال کی وجہ سے اگر بندہ فتنے میں پڑنے والا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال کا وہ شر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح الترغیب الترہیب کی روایت ہے، اور یہ روایت مستدرک حاکم کی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں تو بتلائیے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ کہا کہ اگر تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال کے شر سے بچ جائے گا، تیرے مال سے شر نکل جائے گا۔ مالوں کی وجہ سے لوگ بہت سارے فتنوں میں پڑتے ہیں، لہذا زکوٰۃ نکالا کرے، اس سے مال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہمارے مال کو بالکل پاک کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک دیہاتی ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر بیان کیجئے۔ تو کہا کہ جو آدمی اپنے جمع کیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے، زکوٰۃ کے اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا تو زکوٰۃ کی وجہ سے اب ان کا مال پاک ہو گیا۔ اب اگر آپ کے پاس سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں پیسہ ہے اور آپ صرف اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا مال پاک ہو گیا۔ تو یہ چند خوبیاں اور فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ اور خوبیاں اور کچھ اور فضیلتیں ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔